تو رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پر 17 رمضان المبارک دو اہم واقعات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ ان میں سے اہم واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اہم واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ تو آج انہی دو موضوعات پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنوں کی ماں جن کی والدہ کا نام ام رومان تھا، ان کی وفات کا دن 17 رمضان المبارک کا ہے۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا ہے، اور ہم یہاں سے یہ سیکھ کے جائیں کہ ہم اپنے گھر جا کے اپنی عورتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں کہ حضرت عائشہ کی زندگی کے حوالے سے جو چیزیں ہم سنیں، ہم پڑھیں، ہماری عورتوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ علم و فضل میں ماہر تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کبھی بھی اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی، مسائل کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے، یا کسی بھی ایسی حوالے سے ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرتے اور ہماری وہ مشکل حل ہوتی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، ان کا قرآن کے حوالے سے، ان کا حدیث کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو ان کا علم تھا، وہ باقی صحابہ اس تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور خانہ داری ہیں، جو گھر کے امور ہیں، ان کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ اور اگر ہم احادیث کی بات کریں تو ہزاروں احادیث چند صحابہ سے مروی ہیں، یعنی چند صحابہ ایسے ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث مروی ہیں، تو ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے احادیث کے حوالے سے جو کام لیا، تو 2210 احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت عائشہ سے روایت ہیں، اور بخاری مسلم کے اندر اگر دیکھا جائے تو 174 احادیث ایسی ہیں جو حضرت عائشہ سے روایت کردہ ہیں۔ تو یہ ان کا علم و فضل کا ایک مقام ہے۔ آج ہماری عورتیں اپنے گھروں کے اندر امور خانہ داری تو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، لیکن ہم دین کے علم سے بے بہرا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کا علم سکھائیں، ان کو بھی دین کی تعلیم کے لیے کوئی ذرائع ایسے پیدا کریں تاکہ وہ بھی دینی خطوط پہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اور اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عبادت فرماتیں، جب نفل ادا کرتیں، تو اتنی لمبی قرات کرتیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے اور حضرت عائشہ کی قرات ختم نہ ہوتی۔ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، وہ رات میں 2 نفل نیت باندھتیں، اور عشاء کے بعد وہ 2 نفل نیت باندھتیں اور قرات شروع کرتیں، تو فجر کی اذان آ جاتی، اور رب سے گلہ کرتی کہ اللہ تیری رات ہی کتنی چھوٹی ہے کہ میرے 2 نفل ہی پورے نہیں ہو سکے۔ یہ ان صحابیات کا طرز عمل تھا عبادات کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ جب قرآن کی تلاوت کرتی تو جن آیات پر اللہ کی طرف سے کوئی وعید ہوتی، جب وہ آیات آتی تو زار و قطار رونے لگتی۔ آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر تھا، زار و قطار رونے لگتی، اور ان کی قرات متاثر ہونے لگتی، اتنا وہ روتی، گریہ و آہوزاری کرتی۔ اور اگر پردے کا معاملہ آتا
تو صحابیات نے جس طریقے سے باپردہ زندگی گزاری، حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کر دیا گیا، جب دفن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدفون ہوئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، ان کے والد محترم جب وہ بھی اس حجرہ مبارک کے اندر مدفون ہو گئے، حضرت عائشہ اسی طریقے سے جاتی تھی حجرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے اور اپنے بابا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ لیکن جب کیا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور وہ بھی جب اسی حجرے کے اندر مدفون ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت عائشہ کبھی بے پردہ اس حجرے کے اندر داخل نہیں ہوئیں۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے کیا پردہ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے پھر بھی کہ میں اس حجرے کے اندر بے پردہ جاؤں جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں۔ یہ ان کی سیرت و کردار تھا۔ اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت پسندی کو دیکھیں، ان کی سادگی کو دیکھیں، تو انہوں نے ساری زندگی اتنی سادگی سے گزاری، حالانکہ جب صحابہ کا دور آیا، فتوحات کا دور کھلا، ملک در ملک فتح ہونے لگے اور مال و دولت مدینہ کے اندر جمع ہونے لگا، صحابہ کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہونے لگی، باوجود ان تمام چیزوں کے حضرت عائشہ نے انتہائی سادگی سے زندگی گزاری کہ ان کے کھانے کے دسترخوان پہ ایسے کھانے نہیں ہوتے تھے کہ جو یعنی امیروں والے کھانے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئیں تو دیکھا تو کھانا زیادہ مقدار میں تھا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دسترخوان کو دیکھا اور روتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے اور میرے محبوب پیغمبر نے کبھی ایسا دسترخوان نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیں تو کبھی بھی 2 وقت کا کھانا مطلب کنزیکٹیو لگاتار وہ میسر نہیں آیا، اور آج ہمارے دسترخوان اتنی آسودگی سے بھر گئے، ہمارے دسترخوان اتنی نعمتوں سے بھر گئے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت عائشہ نے انتہائی سادگی سے زندگی گزار دی، اور فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس 70,000 درہم آئے اور حضرت عائشہ نے ایک ہی مجلس میں سارے غرباء میں تقسیم کر دیے، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شام سے حضرت عائشہ کے لیے 1,00,000 درہم بھیجے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ تو جب وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں، حضرت عائشہ روزے سے تھیں وہ، اور انہوں نے وہ 1,00,000 درہم تقسیم کرنا شروع کیے، نہیں دیکھا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور جب سارے درہم اللہ کے راستے میں 1,00,000 لٹا دیے تو ان کی باندی کہنے لگی کہ آپ نے تو افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچایا۔ تو حضرت عائشہ کا جواب سنیے، فرمایا کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو چلیں کچھ دیکھ لیتے، لیکن اب تو میں سب دے چکی ہوں اللہ کے راستے میں۔ یعنی اتنی بڑی سخاوت، اتنا بڑا ان کا علم، اتنا بڑا ان کا فضل، اتنی بڑی ان کی قناعت پسندی اور سادگی، اور اتنی بڑی ان کی عبادات کے اندر دل لگانا، یہ ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری عورتیں آج کن کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری عورتوں کا آئیڈیل امہات المؤمنین ہونی چاہیے۔ ہماری عورتوں کا آئیڈیل وہ بنات النبی ہونا چاہیے۔ ہماری عورتوں کا آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہونی چاہیے کہ ہماری عورتیں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، وہ اپنی عبادات میں کیسے جی لگاتی تھیں، وہ علم میں کیسے قرآن اور حدیث کو سیکھا کرتی تھیں، وہ سخاوت میں کس طریقے سے وہ آگے تھیں، وہ باپردہ زندگی گزارنے میں حضرت فاطمہ کا نام لیتے نہیں آج ہم تھکتے، اور تھکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ شخصیت ہی ایسی ہیں جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن ذرا ان کی سیرت و کردار تو دیکھو۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور آج فاطمہ کی نام لینے والیاں
آج عائشہ کے نام لینے والیاں، آج پیغمبر کی بیویوں کے نام لینے والیاں، پیغمبر کی بیٹیوں کا نام لینے والیاں، ان کی پردے کی کیا حالت ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کی سیرت و کردار کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين